मग़दूबुन गैरुल मग़दूब, जिन पर आपका गजब हुआ, अलैहिम, उन पर, वो रास्ता ना दे सिवाय उस रास्ते के जो मग़दूबुन अलैहिम का, उस रास्ते पे नहीं जिन पर आपने गजब ढाल, जिन पे आपने अजाब दुनिया में भी भेज दी ना अल्लाह, जिनकी शक्लें बिगाड़ दी, उनका रास्ता ना दे। वलब दौलीन, वाव के मानी, ला का मतलब, ये भी तुम इस्तेमाल करते हैं, लाजवाब, लातादाद, लाजवाब, ला भी तुम इस्तेमाल होता है। दौल कहते हैं गुमराह, आखिर पे लगे या नहीं, हमने पढ़ा था वावली वानून यानून कलमे के आखिर पे आ जाए, ये जमा की अलामत है। दाल के बाद यानून लग गया, ये जमा। दौलिन, सारे गुमराह लोग। ये गुमराह किसे कहते हैं? जिसने राह गुम कर दी। आपके घर में कुरान कुरान मजीद है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में है, उनके बताए हुए रास्ते को अगर छोड़ देंगे, राह किसने गुम की है, तो आप क्या हैं? इनका रास्ता भी ना देना, वो अब्बा हो या ताया हो या चचा हो या मामू, वो मेरा लीडर हो जिसने राह गुम कर दी। अल्लाह अल्लाह जिस पर आपने गजब ढा दिया, उनका रास्ता। आमीन। अल्लाह ऐसा ही, ये दुआ को जी, ये मौलवी साहब ने कहा है कि कितने लोग हैं जो वाला काम आप भी करे, अल्लाह का दरबार कैसा है, वो आदिल है या नहीं? झूठ बोले, चोरी करे, जना करे काफर, तो सवाब होगा जी, क्या होगा? तो कलमा पढ़ने वाला नमाज पढ़ कर आए, यही काम कर ले तो सवाब होगा ना उसे? ये बगावत कर रहा है, गलत नहीं कहना चाहिए, मैं समझाऊं, गलत नहीं कहना चाहिए किसी को। वो इसलिए उन्होंने यहूदी और नसारा कर दिया कि मुसलमानों के साथ अल्लाह की आयात को छोड़कर, उनकी किताब में लिखा हुआ था ना कि फारकुलीत नाम का एक नबी आने वाला, उन्होंने अपनी ही किताब से खुर्च के उसको निकाल दिया। हमारी दुश्मनी, रसूलुल्लाह की दुश्मनी। फारकुलीत का कलमा उन्हीं के अंदर उतरा था। और ईसाइयों का भी मामला, उन्होंने रास्ता बताया था कि एक नबी आने वाला है, देख रहे वो मेरे आज जो जैसा कहे जो मैं सिखा रहा हूं इसकी तायीद करेगा। और उन्होंने कहा, उनके हवारियों ने पूछा उनकी निशानियां क्या होंगी? उनके सहाबा के कुलूब, उनकी अंजीलें होंगी, यानी उनके जो आयात नाजुल होंगी वो उनके सीनों में हो। उम्मत मोहम्मद से ज्यादा किसी जगह पर भी अल्लाह की किताब को सीने में किसी ने नहीं, उनके सीने उनकी अंजीलें हों, अल्लाह का कलाम उनके सीनों में, ये निशानी है। भुला दिया उन्होंने, मुखालफत में उतर आए, इसलिए यहूदियों ने सारा कर दिया। वरना हजरत दाऊद के जमाने में, हजरत सलमान के वालिद हजरत दाऊद बनी इसराइल में, उस जमाने में सिर्फ एक वाकया हुआ। अल्लाह ने कहा कि हफ्ते का दिन मैंने सिर्फ इबादत के लिए रखा, इस दिन कोई दूसरा काम ना करना, मना कर दी। अब ये हजरत दाऊद की जो कौम है, उसका तो टोटल इन्हिसार ही, उसकी पूरी मुआश मछलियों पर है। मछली खाते हैं, मछली ही बेचते हैं, मछली के साथ ही वो बार्टर सिस्टम के तहत दूसरे जरूरत की चीजें एक दूसरे से लेते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ
کہ مچھلیاں ابل کے ہفتے کو دن آتی، باقی دنوں میں آتی نہیں. امتحان تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب باقی دنوں میں تو مچھلیاں نہیں آتی، پکڑے کہاں سے؟ اور شکار کی اجازت جو ہے وہ اللہ نے منع کر دی کہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا سوائے بات کے شکار نہیں کرنا. تو ان کا بھی جو ماہر اقتصادیات تھا، ان کا جو حسابدار تھا، اس نے سمجھایا کہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے. عقل مندی ہوتی ہے نا. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر گڑھے کھود لیتے ہیں، ہفتے کو وہ مچھلیاں آئیں گی لہروں کے ساتھ، ان میں خود ہی پھنس جائیں گی. پیر منگل بدھ کو جا کے ہم ان میں سے پکڑ لیں گے، ہم ہفتے والے دن پکڑیں گے نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر. اللہ نے کیا کہا جی؟ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. آج ہم نے بھی یہی حرکت کی ہے کہ سود پہ لینے ہے نا چیز کوئی، تم نے گاڑی لینی ہے، تم نے گھر لینا ہے، ضرورت کی کوئی چیز لینی ہے، سود پہ. سود کو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا ہے. ہم نے کہا سود کا نام کرایہ رکھ لیں گے. انہوں نے ہلا کیا تو اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی. ہم ہلا کریں گے تو شکلیں بگڑیں گی کہ نہیں؟ یہ تو حبیب میرے نے دعا کر دی، یا اللہ اس طرح پہلی قوموں کو اجتماعی عذاب بھیجتے تھے اور ان کی شکلیں بگاڑ دیتے تھے، میری قوم کی اس دنیا میں نہ بگاڑ، نہ اجتماعی عذاب. یہ تو رسول اللہ کی دعا قبول ہے. اس دنیا میں شکلیں تو نہیں بگڑی، لیکن آخرت میں سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سود کا کاروبار ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کا عذاب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو بحثیت کو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو وہ بھی نہیں کر رہے، بلکہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اسی کا ساتھ دیتے. باقاعدہ عدالت میں جا کر آپ کی پوری لیڈرشپ، یہ جو ابھی آخری تاریخ تھی اس کے اندر بھی آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور تحریک انصاف کی آپس میں لڑائیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن سود کے معاملے میں تینوں کٹھے، تینوں کے وکیل موجود. اور وہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وکیل کر کے وہاں پہ جا کے لڑتے ہیں، آپ زندہ باد کے ان کے نعرے لگاتے ہیں؟ مجھے نہیں آواز آئی. قیامت کے روز جواب دے لو گے؟ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے ثواب آپ کے اجر کی استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جتنی اس کی اطاعت کریں گے اجر اتنا ملنا ہے، خالی نہیں ملنا. نیت ہو کہ میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، میں نے خالی ثواب لینا، تو اس بنیاد پر اللہ ثواب نہیں دے. عمل کرنا. لو جی، کل انشاءاللہ سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے. یہ ہینڈ بل ہے، آپ کوشش کریں آپس میں تقسیم کر لیں، میکسیمم لوگوں تک بات پہنچائیں. وہ آئیں نہ آئیں یہ آپ پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے حکم تک اگر ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے، یہ جرم. یہ نہ کریں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
حضرات کل سے آپ اپنے ساتھ ایک ربر اور ایک پینسل بھی لے کر آئیں. یہ ہم نے پڑھنا جو شروع کرنا ہے اس کے اندر کہاں پہ کاٹنا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے وہ میں ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا. اصل کلمہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے اور دائرے بھی لگائیں گے کتنے کلمات ہماری ہی زبان پڑھو. یہ عمل کے لیے ہیں ان کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں. آپ گھر لے کر جانا چاہیں تو کر لے کر ساتھ آ جائے. میں نے کیا کہا ہے چاہے ساتھ لے جائیں واپس لے کر آ جائیں اسی کے ذریعے دوسروں کو پڑھا کے آ جائیں. یہاں رکھ کے جانا ضروری نہیں ہے کوئی قدر نہیں. پینسل ربر آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کسی کو سمجھائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. ہاں تاکہ ربر سے مٹانا بھی پڑے تو مٹا سکتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ سپیڈ انشاءاللہ تھوڑی سی میں ساتھ ساتھ پڑھانی شروع کروں گا. میں جان بوجھ کے آہستہ باتیں جو پڑھی ہوئی ہیں یاد تو